بالکل صحیح. اچھا غلام حسین صاحب، آج جو ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک مذاکرات کی آپ کو پتہ ہے کہ داغ بل ڈلی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کام شام ہو رہا ہے، دونوں طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں. لیکن جب یہ سوال ان سے کیا گیا کہ ایک مذاکراتی عمل ہے، اس کے اوپر فوج پاکستان کے بحثیت سپوکس پرسن آپ کہتے ہیں، سنیے کیا فرمایا انہوں نے. جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں. تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا، یہ سیاسی پارٹیوں کا استحکام. ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کریں. چودھری غلام حسین صاحب، بہت سارے جو اعداد و شمار انہوں نے بتائے، مختلف جو سوالات ہیں خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے یا باقی جو ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں. لیکن میری نظر میں سب سے اہم آج ان کی پریس ٹاک کا حصہ یہ تھا کہ خوشائند بات ہے، انگریزی میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویلکم کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انگیج ہیں، ان کا جواب سیاسی ذریعے سے ان کو ملنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے پرتشدد جو ہے آپ مینز اڈاپٹ کریں یا کوئی اور اس کا طریقہ اڈاپٹ کریں، تو مذاکرات کے ذریعے آپ مل بیٹھیں اور بالکل پرامن طریقے کے ساتھ علیحدہ آپ کام کریں. اور اپنے آپ کو نے کہا جی ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، ان کو سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. چوہدری صاحب نہیں، میرا خیال ہے یہ جو پیرا ہے اس میں تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے ان گماشتوں کے لیے کہ یہ قوم کی فوج ہے. وہ اس کو جو اپنا گروہی سیاست میں استعمال کرنا چاہتے تھے ایک بڑی پارٹی کے خلاف، ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے. یہ کبھی فوج پاکستان کی ہے، وہ پارٹی نہیں ہے سیاست میں. آپ اپنی سیاست کریں اور اسی تک رکھیں. I think it's a major statement and is a welcome statement. And میری تو آپ کو پالیسی پہلے دن سے پتہ ہے کہ فوج اور عوام کو یونائٹڈ فرنٹ بنا کے دشمن کے خلاف رہنا چاہیے. And I think this is a major statement in the right direction. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ قومی فوج کی انہوں نے بات کی. یہ کوئی جغرافی اعتبار سے کسی خاص صوبے کی یا کسی خاص وہ جو ہے نا کسی مسلک کی یا خاص کسی ایتھنیسٹی کی فوج نہیں ہے، یہ قومی فوج ہے. اس کے اندر ظاہر ہے ہمارے سب کے لوگ موجود ہیں، ہمارے پیارے اس کے اندر سرو کرتے ہیں. تو بڑی اچھی بات انہوں نے یہ بات کی. میں دوبارہ سے میں دہرا دوں ناظرین کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ اس کے حق میں ہے نہ اس کے خلاف ہے. سیاست عام ہے، سیاست دانوں نہیں آپس میں کریں. دوبارہ ناظرین آپ کو سناتے ہیں. جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں. تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا، یہ سیاسی پارٹیوں کا استحکام. ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کریں. ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں جناب. اب کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ پروگرام ہے آپ کے پاس سامنے، آپ کے پاس آ رہا ہوں. پہلے بھی آپ کو وقت دیا تھا، ابھی آپ کو وقت دیتے ہیں. وہ آپ نے اس ٹائم مجھے تھوڑا سا کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم جی سر آپ کے پاس آ رہے ہیں. جی پلیز. میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. دیکھیں افواج پاکستان کے اندر ایک پرنسپل ڈیسیژن انہوں نے لے لیا ہوا ہے کہ بھائی سیاست دان جو ہیں وہ سیاست کریں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہاں کہیں ہمیں لگے گا کہ ہمارا کردار ہے، ہمارے قوانین ہیں، جہاں پہ ٹریس پاسنگ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کریں گے. اگر کسی جگہ کے اوپر ظاہر ہے جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو ہم نے کوئی بات جو ماضی میں ہوتا تھا نا
کہ بند کمروں کے اندر ڈیلز ہو جایا کرتی تھی، وہ ایسا کوئی بات نہیں ہونا، سب کے سامنے ہوگا. جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں کورٹس کے اندر ہیں، سپریم کورٹ نے کہا یہ ٹرائلز اناؤنس کر دیں، اناؤنس ہو گئے. سپریم کورٹ کل کو یہ کہہ دے گی واپس کر دیں، واپس ہو جائیں گے. تو ایوری تھنگ از جو ہے سب کے سامنے بیسکلی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. اب یہ بھی انہوں نے واضح کہہ دیا کہ ہمارا نہ اس میں کوئی کسی کے ساتھ ہماری لائکنگ ہے، نہ کسی کے ساتھ ڈس لائک ہے. جو غلط کام کرے گا کوئی بھی ہو سکتا ہے بغیر نام لیے، کوئی بھی شخص ہے، وہ آرمی کا پرسنل ہے، بتا بھی دیا انہوں نے. وہ بھی ریاست سے اوپر نہیں ہے، ریاست سے اوپر کوئی نہیں، اس طرف بھی جائیں. تو بڑا واضح پیغام ہے میرے خیال میں. بہت واضح پیغام ہے. انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. بالکل صحیح. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہ بڑی خوشائند بات ہے. اچھا ہوا DGISPR نے بات کر دی. کچھ لوگ تو ہمیں کوئی 2 مہینے سے بتا رہے تھے کہ بانی کے ساتھ جو ہے، جو کہ ڈیرا کا آج کل باسی ہے، میں چانسلر کہتا ہوں، اس کے ساتھ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں. یہ منجن بیچا جا رہا تھا مارکیٹ میں نا، مسلسل بیچا جا رہا تھا. تو آج ان لوگوں کے منہ پر زوردار اخلاقی تھپڑ رسید ہوا ہے کہ ان منہ کے اوپر بہت بڑا تباہ ہے. اچھا، جو دوسری بات یہ ہے کہ صاحب بالکل وہ بات کر رہے ہیں، وہ بالکل دوسرے لوگوں کی بات ہے. ریلیکس. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف مکمل تب ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا دینا ہوگی، تب انصاف مکمل ہونا ہے. تو پھر چلائیں پروگرام میں. یہ بھی انہوں نے کہا. صاحب ایک منٹ ہولڈ کر رہے ہیں، مطلب ایک منٹ صاحب دیکھیں، وہ بات کر رہے ہیں، کوئی آپ اس کے اوپر اب تحمل کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس خبر ہی کوئی نہیں. اچھا صاحب دیکھیں، وہ چلیں، ان کو چلانے دینا، ان کو چلانے دیں خواہشات کے گھوڑے. ریلیکس کریں، نوجوان ہیں، وہ نہیں گھوڑے چلائے جاتے، میں تو چلانے دے سب کی ہو گئے. اچھا جی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ انصاف مکمل تب ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو جو ہے نا، ان کو سزا دینا ہوگی. اور یہ بھی کہہ دیا کہ بیرونی کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ نہ قبول کیا ہے نہ کریں گے. اور آخر میں جو بات کرم کے حوالے سے، جو فیصل چودھری صاحب اور میری ان کی بحث ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو آج DGISPR نے بھی بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا جی کہ یہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ ہے، وہ خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور تاحال فوج کو طلب نہیں کیا گیا. تو جب طلب کریں گے تو پھر وہ ہم دیکھیں گے. تو بیسیکلی آج کم از کم میری وہ بات تو آج DGISPR نے اس کو انڈورس کر دیا. اگر آپ نے غور سے سنا ہے ان کا جواب، مطلب ظاہر ہے ہم یہاں پہ ساری چیزیں ہیں. انہوں نے جب سوال کرم ایجنسی کا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. سن تو لینا ٹھیک ہے، معاشی سطح کے اوپر، مسلکی سطح کے اوپر سوال ہوا تو یہ بہت پرانا معاملہ ہے. دس از ناٹ سم تھنگ یہ کہ پچھلے 8 10 سال 15 سال سے ہوا ہے، بہت پرانا ہے، پیچیدہ معاملہ ہے. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے جب پروونشل حکومت ان کو کہے گی آئین و قانون کے مطابق چلے جائیں گے. دس از ناٹ سم تھنگ جی کوئی اپنی جو رسپانسبلٹی سے، ذمہ داری سے روگردانی کر رہا ہے. چونکہ ایک بہت وہاں پہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، تو اس کے اوپر کون نہیں چاہے گا کہ اس کا مسئلے کا حل ہو؟ کوئی بھی پاکستانی. میں تو چاہتا ہوں کہ مسئلے کا حل ہو. لاشیں گری ہیں، لیکن ہمارے جو چیف منسٹر تھے جب وہاں پر لاشیں گری ہوئی تھیں، وہ اسلام آباد آ رہے تھے. سیاست نہیں ہونی چاہیے. نقوی صاحب یہ جو بات ہے بالکل انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ آپ ان کو ذرا سمجھا دیں کہ اگر انہوں نے ملکی فوج کہا ہے تو اسی پر رہے، اسی پہ نہ ان کو اپنی ڈگڈگی نہ بجائیں. اچھا نقوی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ بڑا واضح پیغام ہے کہ سیاست جو ہے سیاستدانوں کا کام ہے. ہماری کوئی نہ ہم کسی کی گڈ بکس میں ہیں، نہ کسی کی بیڈ بکس میں ہیں. آئین پاکستان کے تحت جو ہمارا کردار ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے، اور جہاں کہیں ہمیں لگے گا کہ ہمارا کردار اس سطح کا ہے تو ہم بالکل اس کے وہ کریں گے. اس کے اوپر کسی کو اچھا لگتا ہے یا کسی کو برا لگتا ہے، اسے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. یور تھاٹس؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں DGISPR صاحب نے یہ سیاسی جماعتوں والی بات کیوں کہی، اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں، ایک تاثر بنا دیا گیا ہے، ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو لے کر پاک فوج ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے. انہوں نے بڑے واضح انداز میں آج جواب دے دیا، پوری پاکستانی قوم کو بتا دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور بات کریں. اس کا مطلب ہے انہوں نے اشارہ دے دیا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ونگ کو بھی کہ آپ کو بھی اتنا ہی اختیار حاصل ہے پاکستان میں سیاست کرنے کا جتنا دوسری جماعت کو حاصل ہے.